السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں انسان نما انسان تک کی کتاب کی تیسری آڈیو ہے، جس میں ہم معدوم اسپیشیز کے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک کتاب کا اور مطالعہ کیا تھا جس کا نام تھا عروج آدم، اور یہ کتاب منصور فاروقی صاحب نے انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ کتاب کا انگلش عنوان تھا اسینٹس آف مین۔ ہومو نینڈرتھل کو ہومو اسپیشین نینڈرتھل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہوموجینس کی ایک اسپیشی یا سب اسپیشی تھی جو اب سے 40,000 سال قبل معدوم ہو گئی۔ یہ یورپ، ایشیا میں 4 لاکھ سال پہلے سے 28,000 سال قبل تک موجود تھی۔ ہومو نینڈرتھل اور ہومو سیپین دو الگ الگ اسپیشیز تھے جن کی اجداد مشترک تھے، جو کہ 6,60,000 سال قبل یورپ میں افریقہ کے ماڈرن انسان سے علیحدہ ظہور ہوئے تھے۔ نینڈرتھل 41,000 سے 25,000 سال تک یورپ میں ختم ہو گئے۔ اس زمانے میں آبادی تیزی سے پھیلی اور نینڈرتھل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 2016 کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ نینڈرتھل کے ماڈرن انسان کے ساتھ اختلاط کے 3 دور ہوئے۔ پہلا دور ماڈرن انسان اور غیر افریقی افراد کے درمیان ہوا، اور دوسرا جب میلینیشین گروپ الگ ہوا، اور تیسرا مشرقی ایشیا کے اجداد کے ساتھ ہوا۔ نینڈرتھل کے فوسل افریقہ میں دریافت نہیں ہوئے ہیں، مگر قریب میں جبرالٹر اور لیونٹ میں پائے گئے ہیں۔ انسانوں میں سب سے پہلے دفنانے کی رسم نینڈرتھل میں 1 لاکھ سال قبل پہلے شروع ہوئی۔ نینڈرتھل اور ماڈرن انسان کے ڈی این اے 97 سے 98% مشترک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آپس میں بہت قریبی قرابت تھی۔ ہومو نیلاڈی کے معنی سوہوتو زبان میں ستارہ یا اسٹار کے ہیں۔ یہ ایک معدوم اسپیشی ہے جو 18 لاکھ سال قبل موجود تھی۔ 2013 میں ساؤتھ افریقہ کے غار رائزنگ اسٹار کیو سے دریافت ہوئی۔ یہ چھوٹی جسامت کے لوگ تھے۔ ان کی اندرونی کھوپڑی آسٹریلوپیتھیکس کی طرح چھوٹی تھی، مگر کھوپڑی کی ساخت ہومیو اسپیشیز کی طرح تھی۔ یہ مردوں کو غاروں میں رکھتے تھے۔ ان کے فوسل چھوٹے قد کے ہومو اریکٹس ڈیمنسی کی طرح تھے۔ بالغ مرد کا قد 5 فٹ اور وزن 45 کلو گرام تھا۔ عورتوں کا قد قدرے کم اور وزن بھی کم ہوتا تھا۔ یہ دونوں ٹانگوں پر چلتے تھے۔ اس کے کولے کی شکل اور کام کا طریقہ کار آسٹریلوپیتھیکس جیسا تھا، جبکہ ٹانگیں، ہاتھ، پیر، ٹخنے ہوموجینس کی طرح تھے۔ انگوٹھا، کلائی اور ہتھیلی کی ہڈیاں ماڈرن انسان کی طرح تھیں، جبکہ انگلیاں آسٹریلوپیتھیکس کی طرح مڑی ہوئی تھیں، جس سے درخت پر چڑھنے میں آسانی ہوتی تھی۔ کاندھے آسٹریلوپیتھیکس کی طرح تھے، مہرے ہوموجینس کی طرح تھے، اور پسلیوں کا ڈھانچہ نیچے سے چوڑا تھا، جو کہ آفرینسس کی طرح تھا، جس کا اوپری حصہ ایپ کی طرح تھا۔ مردوں کی کھوپڑی کا حجم 560 کیوبک میٹر، عورتوں کا 465 کیوبک میٹر تھا، جو کہ ماڈرن انسان کے مقابلے میں نصف تھا۔ اس کی کھوپڑی آسٹریلوپیتھیکس کے برابر تھی۔ جبڑے کے پٹھے چھوٹے تھے، جو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کو غذا کو زیادہ چبانا نہیں پڑتا تھا۔ دانت ماڈرن انسان کی طرح چھوٹے تھے، لیکن تیسرا مولر باقی مولر کے مقابلے میں بڑا تھا، جیسا کہ آسٹریلوپیتھیکس میں ہوتا تھا۔
یہ اپنے مردوں کو غاروں میں دفن کرتے تھے، جو ایک مذہبی رسم تھی کہ ان کا کوئی مذہب نہ تھا۔ پینگوئن 2008 میں تائیوان کے ساحل سے برآمد ہونے والے جبڑے اور ہاتھیوں کے فوسل نے سائنسدانوں کو مختلف انداز میں سوچنے پر مجبور کیا۔ جبڑے میں موجود بڑے دانتوں نے کہ یہ انسان کے اجداد کی ایک نامعلوم نوع ہے جو کہ ہومو اریکٹس سے ملتی جلتی ہے مگر زیادہ مضبوط تھی۔ اس جبڑے نے سائنسدانوں کو مشکل میں ڈال دیا کیونکہ یہ اس علاقے میں موجود کسی بھی انسان کی نوع سے ملتا جلتا نہ تھا۔ یہ جبڑا اپنے وقت کے سب سے بڑے ایپ کی نوع سے ملتا جلتا تھا، ہومو روڈینسس۔ ہومو سیپینس کو عقل مند آدمی کہا جاتا ہے۔ ہومو جینیسس میں بہت سی معدوم اسپیشیز بھی شمار کی جاتی ہیں۔ ہومو سیپین واحد موجود رہنے والی ہومو جینیسس کی اسپیشیز ہے۔ ماڈرن انسان ہومو سیپین کی سب اسپیشی ہے۔ یہ اپنے اجداد ہومو سیپین ایڈلٹو سے مختلف ہے۔ جینیٹک اور فوسل کے شواہد کے مطابق ہومو سیپین کا مکمل ظہور ماڈرن انسان کی صورت میں مکمل طور پر افریقہ میں 2 لاکھ سے 1 لاکھ سال قبل ہوا، اور ایک شاخ کے ممبر نے 60,000 سال پہلے نینڈرتھل اور ہومو اریکٹس کو بے دخل کر دیا۔ ایسٹ افریقہ میں واحد ماڈرن انسان کے ظہور کے متعلق ماہرین کہتے ہیں کہ نینڈرتھل اور کچھ ماڈرن انسان میں اجداد کے مشترکہ جین پائی جاتی ہیں۔ ایک اور ملٹی ریجنل ماڈل کے مطابق انسانیت کا ارتقاء پیلو آسٹریشین زمانے میں 25 لاکھ سال قبل سے اب تک ایک ہی اسپیشی کے تحت مسلسل ہوا ہے، جو ارتقائی عمل سے پوری دنیا میں ماڈرن ہومو سیپین کے پھیلنے کا عمل ہے۔ شاید ہومو سیپین اڈالٹو کے اجداد تھے جو کہ خود ہومو سیپین کے اجداد تھے۔ یہ اب سے 3 لاکھ سال قبل 1,25,000 سال قبل پائے جاتے تھے۔ موجودہ ماہرین اسے ہومو ہیڈلبرگ گروپ میں ہی شامل کرتے ہیں۔ اس طرح ماڈرن انسان کے اجداد تھے۔ اس کی کھوپڑی سخت، پیشانی جھکی ہوئی، بھووں کی ہڈیاں بھاری بھرکم تھیں۔ گیویس کرینیم ایتھوپیا سے 2006 میں برآمد ہونے والی کھوپڑی خیال کیا جاتا ہے کہ مخلوق 5 لاکھ سال قبل سے 2.5 لاکھ سال قبل پرانی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہومو اریکٹس اور ہومو سیپین کے درمیان کی کڑی تھی۔ ہومو فلوریسینسز یہ 1 لاکھ سے 12,000 سال پہلے پائے جاتے تھے۔ انہیں ہابٹ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے قد کے ہوتے تھے۔ 2003 میں دریافت ہونے والا ڈھانچہ جو کہ 18,000 سال پرانا ہے، فلور میں دریافت ہوا، جو کہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تھا جو جاوا کے مشرق میں ہے۔ ان چھوٹے قد کے بونے لوگوں کو پائیجمیز کہا جاتا تھا۔ ہومو فلوریسنس اور ماڈرن انسان کے اجداد مشترک تھے۔ اس پر بحث جاری ہے کہ آیا ہومو فلوریسنس الگ اسپیشیز تھے یا ماڈرن ہومو سیپین تھے۔ ان کے بازو، کندھے اور ٹانگوں کی ہڈیاں اور جوڑوں کے مطالعے سے معلوم چلتا ہے کہ ابتدائی انسان اور ایپ سے ملتے جلتے تھے مگر ماڈرن انسان سے مختلف تھے۔ دماغ کے انسان کی دریافت کی گئی جس میں ہومو فلوریسنس کہا جاتا ہے، جو کہ قد میں 3 سے 5 فٹ لمبا مگر جس کے پیروں کا سائز مقابلتاً بڑا تھا، ہابٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا سائز چھوٹا تھا، شاید جزیرے میں غذائی ضروریات محدود دستیاب تھیں۔ دماغ کا حجم 380 کیوبک میٹر تھا۔ دماغ کا سائز چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا عمل اور کردار بھرپور تھا، مگر یہ ہتھیار ماڈرن انسان کی طرح استعمال کرتا تھا۔ یہ چلتے وقت اپنے گھٹنے موڑ کر چلتا، اس کے قدم
قدم ڈگ بڑے ہوتے تھے مگر رفتار آہستہ ہوتی تھی۔ ان کے پیر کا انگوٹھا چھوٹا ہوتا تھا۔ ان کی شکل صورت ماڈرن انسان کے مقابلے میں آسٹروپیتھیکس سے زیادہ قریب تر تھی، مگر یہ سیدھا کھڑا ہو کر 2 پاؤں پر چل سکتا تھا، اور اس نے مختلف اوزار بنائے تھے، اور کچھ شواہد ثابت کرتے ہیں کہ یہ شکار کیا کرتا تھا اور آگ کا استعمال بھی کرتا تھا۔ ہومو ڈینیسوون 2008 میں ہومو ڈینیسوون کی باقیات سائبیریا کی پہاڑیوں سے دریافت ہوئی، جس سے ڈینیسووان کی شکل صورت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ حاصل ہونے والے فوسل چند ایک ہی ہیں۔ جینیٹک سائنس کی روح سے یہ انسان کی نئی نامعلوم نوع سے ہیں۔ یہ اپنے نینڈرتھل کزن کے مقابلے میں گہری سیاہ رنگت، براؤن بال اور براؤن آنکھوں کی وجہ سے مختلف تھے۔ یہ نوع نینڈرتھل کے مقابلے میں بالکل معدوم ہو گئی ہے، جبکہ نینڈرتھل کے جینوم ماڈرن انسان میں اختلاط کراس بریڈنگ کے ذریعے ہوئی ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم چلتا ہے کہ تبتی لوگ ڈینیسووان کی نسل سے ہیں۔ ڈینیسووان کی اسپیشی 2010 میں دریافت ہوئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ قدیم انسان کے میلینیشین اجداد کی ایشیا میں ان انسانوں سے اختلاط کیا ہوگا۔ یہ دریافت ہوا ہے کہ نیو گنی کے لوگ میں 4 سے 6% ڈینیسووا کے جینوم پائے جاتے ہیں جو یہ اختلاط ظاہر کرتے ہیں۔ ڈینیسووا نینڈرتھل کے کزن تھے۔ دونوں گروپ نے افریقہ سے نقل مکانی کی اور نینڈرتھل یورپ میں اور ڈینیسووا مشرق کی جانب 4 لاکھ سال پہلے منتقل ہوئے۔ یہ بات سائبیریا سے دریافت فوسل سے معلوم چلتا ہے۔ میلینیشین کی حدود ساؤتھ ایشیا کی جانب پھیلی۔ میلینیشین سب سے زیادہ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیو گنی، آسٹریلیا اور امریکہ وغیرہ میں بھی موجود ہیں۔ نئی تحقیقات سے امکان ہے کہ نینڈرتھل، ڈینیسووان اور ماڈرن انسان ایک ہی زمانے میں ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان میں اختلاط بھی ہوتا تھا۔ یہ پہلے کے مقابلے میں کے انسانوں کی پیچیدہ تصویر کشی کرتے ہیں۔ ریڈ ڈیئر کیو پیپل حال ہی میں 14,000 سال پرانی انسانی ہڈیاں چین کے غار سے برآمد ہوئی ہیں۔ ان کی شکل و صورت ہومو سیپین سے ملتی جلتی نہ تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک الگ نوع تھی اور کرۂ ارض سے ماڈرن انسان کو جین کنٹریبیوٹ کیے بغیر معدوم ہو گئی۔